نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 117 سے آج کے سبق کا آغاز کریں گے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ وَأَوْحَيْنَا اور ہم نے وحی کی الی موسیٰ کی طرف ان القی کہ تو ڈال دے عصاک اپنی لاٹھی فَإِذَا تو اچانک ہیا وہ تلقف نگلنے لگی ما یافکون جو وہ جھوٹ موٹ بنا رہے تھے فوقع پس ثابت ہو گیا الحق حق وباطلا اور باطل ہو گیا ما کانوا یعملون جو تھے وہ سب کر رہے فغلبوا تو وہ مغلوب ہو گئے ہنالک وہاں وانقلبوا اور وہ لوٹے صاغرین سب ذلیل ہو کر۔ میننگز کو پہلے دیکھ لیتے ہیں۔ فرسٹ کالم کے میننگز پچھلی ویڈیو میں آ چکے ہیں۔ سیکنڈ کو دیکھتے ہیں۔ عصا کا عصائے موسیٰ عصا بردار ما ماحول ماتحت ماجرا ماورائے عدالت فوقع واقع وقوع پذیر وقع نگار اور وقوع الحق حق و باطل حقیقت حق گوئی اور حقوق کے لیے ہم بولتے ہیں۔ باطلا حق و باطل ادعائے باطلا زعم باطل یعملون عمل عامل معمول تعمیل اور معمولات کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں۔ فغلبوا غالب غلبہ مغلوب اور ظن غالب انقلبوا انقلاب اور انقلابی اقدام کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ عربی کے ورڈ ہے ہمارے پاس اس پیج پہ۔ استرہبوا ڈرا دیا جاؤ لائے تلقفوا نگلنے لگی یافکون جھوٹ موٹ بنا رہے تھے صاغرین ذلیل ہو کر۔ جیسا کہ ہم آیت نمبر 117 سے پہلی آیات میں دیکھ چکے ہیں کہ انہوں نے کہا یعنی آل فرعون نے کہا کہ یا تو ڈالے، یعنی جب میدان میں جمع ہو گئے تھے اس کے لیے کہ دیکھتے ہیں کہ وہ کون بڑا جادوگر ہے، فرعون نے اپنے تمام جادوگروں کو بلا لیا تھا، تو انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ یا یہ کہ تو ڈالے یا یہ ہو کہ ہم ڈالنے والے ہوں، کہ پہلے میدان میں جو کرتب کرنا ہے یا جو بھی چیز دکھانی ہے وہ تم پہلے میدان میں ڈالو گے یا ہم ڈالیں؟ اس نے کہا تم ڈالو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آپ کو جیسا کہ ہمیں پتہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام انبیاء کرام اپنا کوئی بھی قدم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کے بغیر نہیں اٹھاتے تھے۔ تو ابھی چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی حکم نہیں ہوا تھا تو انہوں نے کہا کہ تم ڈالو۔ پھر جب انہوں نے ڈال دی لاٹھیاں تو انہوں نے جادو کر دیا لوگوں کی آنکھوں پر۔ تو یہ بھی ایک آنکھوں کا کھیل ہے اور لوگوں کی آنکھوں پر جو جادو ہو رہا ہوتا ہے وہ بھی ایک ایکسپرٹ طریقے سے چل رہا ہوتا ہے، اس کی حقیقت کچھ بھی نہیں ہوتی۔ اور جو بھی انسان جس بھی کام میں پرفیکٹ ہوتا ہے وہ اس کو سمجھ لیتا ہے کہ یہاں پہ یہ بات اس طرح سے ہو رہی ہے۔ تو انہوں نے لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا اور ڈرا دیا انہیں اور کہ وہ لائے ہیں بہت بڑا جادو، یعنی لوگوں نے بہت زیادہ حیران ہو کے اسے دیکھا کہ یہ تو بہت بڑا جادو لے آئے ہیں اور یہ بہت بڑا کھیل ہے اور خوفزدہ ہو گئے اور ہم نے وہی کی۔ اب یہاں پہ دیکھیے آیت نمبر 117 سے شروع ہو گئی بات اصل کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے وحی کی موسیٰ کی طرف، یعنی جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا تو ہم نے موسیٰ کی طرف وحی کی یہ کہ تو بھی ڈال دے اپنی لاٹھی۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ تو بھی ڈال دے اپنی لاٹھی، تو اچانک وہ نگلنے لگی جو وہ جھوٹ موٹ بنا رہے تھے، یعنی جو انہوں نے اپنے ان کو بنایا تھا لاٹھیاں جو پھینکی تھی انہوں نے اور وہ اژدھوں کی شکل انہوں نے اختیار کر لی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی لاٹھی پھینکی تو وہ سب سے بڑا اژدھا بن گئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے، اور وہ نگلنے لگی ان سب چھوٹے اژدھوں کو جو انہوں نے پھینکے تھے اور جو وہ جھوٹ موٹ جو بنا کر لائے تھے۔ پھر کیا ہوا؟ حق ثابت ہو گیا اور باطل ہو گیا، یعنی حق ثابت ہو گیا اور جھوٹ جھوٹ ہو گیا، یعنی جو وہ کر رہے تھے وہ سب جھوٹا تھا، وہ لوگوں کے سامنے آ گیا تو وہ مغلوب ہو گئے وہاں پر اور لوٹے ذلیل ہو کر۔ تو اب کیا تھا؟ فرعون اور آل فرعون اور ان کے سارے جادوگر جو ہیں وہ مغلوب ہو گئے اور وہ ذلیل ہو کر لوٹے۔ اب پھر ان کے ساتھ کیا ہوا؟ کیونکہ ان کی تو بنیاد ہی سچ پر نہیں تھی، انہوں نے تو پہلے ہی کہہ دیا تھا فرعون کو کہ ہمیں کیا ملے گا دنیا میں سے، اور فرعون نے بھی اسی طرح کی باتیں کی تھی
اور مسلمان جب بھی میدان میں جاتا ہے تو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صرف رضا چاہتا ہے، باقی اس کا مدعا مقصود کچھ بھی نہیں ہوتا، نہ دنیا کا جاہ و جلال، نہ دولت، نہ مال، نہ حکومت۔ اب کیا ہوا؟ ان سارے جادوگروں نے کیا کیا؟ وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ ساجدین، اور گرا دیے گئے جادوگر سب سجدے کی حالت میں۔ قالوا، ان سب نے کہا، آمنا، ہم ایمان لائے، برب العالمین، تمام جہانوں کے رب پہ، رب موسیٰ و ہارون، موسیٰ کے رب پر اور ہارون کے رب پر۔ قالا، کہا، فرعون نے، تم ایمان لے آئے ہو، بھی اس پر، قبل ان آذنا، اس سے پہلے کہ میں اجازت دیتا، لکم تمہیں، ان ھذا لمکر، بے شک یہ اختیار ایک چال ہے، مکرتموہم، جو کہ تم سب نے چلی ہے وہ، فی المدینہ شہر میں، لتخرجوا، تاکہ تم سب نکال دو، منہا اس شہر سے، اہلہا اس کے رہنے والوں کو، فسوف، تو ان قریب، تعلمون، تم سب جان لوگے، لأقطعن، یقیناً ضرور میں کاٹ دوں گا، ایدیکم، تمہارے ہاتھ، وارجلکم، اور تمہارے پاؤں، من خلاف، مخالف سمت سے، ثم پھر، لأصلبنکم، یقیناً ضرور میں سولی چڑھا دوں گا تمہیں، اجمعین، سب کو۔ سب سے پہلے ہم اس پیج کے میننگس کو دیکھ لیتے ہیں۔ القیہ، القا، ہم کہتے ہیں نا فلاں کے دل میں القا ڈال دینا، یعنی خیال ڈال دینا۔ السحرۃ، سحر، ساحر، سحر بیانی، مسحور کن، آواز۔ ساجدینہ، سجدہ، مسجود، ملائکہ، ساجد۔ آمنا، اور آمنتم، امن، ایمان، مومن۔ العالمین، عالم اسلام، عالم عقبہ، عالم برزخ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اذنا، اذن عام، باذن اللہ، اور اذن الہی۔ ھذا، لہذا، مسجد ھذا، حامل ھذا، رکا۔ لمکر، مکرتم، مکر و فریب اور مکار۔ لتخرجوا، خارج، خروج، اخراج، اور وزیر خارجہ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اہلہا، اہل و عیال، اہل خانہ، اہل بیت۔ تعلمون، علم، عالم، معلوم، تعلیم، معلومات عامہ۔ لأقطعن، قطع تعلق، قطع رحمی، قاطع اور مقطوع کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ ایدیکم، ید بیضا، ید طولہ، اور رفع یدین کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ خلافن، خلاف، مخالف، اختلاف اور اختلافات کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اصلیبنکم، صلیب، مصلوب، صلیبی، جنگیں۔ اجمعین، جمع، جمی، جامع، مجمع، اور جماعت اور اجتماع کے لیے بولا جاتا ہے۔ یہ پیج جو ہمارے سامنے موجود ہے، اس میں عربک کا ورڈ صرف ایک ہے، ارجلا، پاؤں۔ اب یہ دیکھیے کہ جب یہ سورہ سانحہ ہوا، جادوگروں والا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزے والا، تو گرا دیے گئے جادوگر سجدے کی حالت میں، تو وہ جادوگر سارے سجدے میں کی حالت میں آ گئے، اور انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہم ایمان لائے تمام جہانوں کے رب پر۔ انہیں پتہ چل گیا کہ ہم جو کر رہے تھے وہ تو ایک میجک ٹائپ کام تھا، جھوٹا کام تھا، اور یہاں پہ یہ جو ہوا یہ واقعی یہ رب کا کام ہے۔ جو بندہ جس معاملے میں، جس فیلڈ میں ہوتا ہے، اسے پتہ چل جاتا ہے کہ ریالٹی کیا ہے اور فیک کام کیا ہے، تو انہوں نے فوراً اپنے وہ سجدے میں گر گئے اور انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لائے تمام جہانوں کے رب پر، موسیٰ اور ہارون کے رب پر، یعنی ان دونوں بھائیوں کے رب پر۔ انہیں اندازہ ہو گیا۔ اب اس دیکھیں کہ جب پہلے فرعون نے ان کو لالچ دیے بادشاہ کے اور ساری چیزوں کے، اب جب فرعون نے دیکھا کہ وہ سارے رب کے آگے سجدہ ریز ہو گئے ہیں اور ایمان لے آئے ہیں، تو فرعون نے ان سے کہا تم ایمان لے آئے ہو اس پر، اس سے پہلے کہ میں اجازت دیتا، یعنی اب اس کو اس بات کا خدشہ ہوا کہ یہ تو میری اجازت کے بغیر ہی ایمان لے آئے، یقیناً، بے شک یہ یقیناً ایک چال ہے جو تم نے چلی ہے۔ اب وہ اس بات کے در پہ ہو گیا کہ جو تم کر رہے ہو نا، یہ یقیناً ایک چال ہے جو تم نے چلی ہے شہر میں، تاکہ نکال دو اس شہر سے اس کے رہنے والوں کو، تو عنقریب تم جان لو گے۔ یعنی اس نے کہا کہ یہ تم لوگوں نے ایک میرے خلاف چال چلی ہے تاکہ تم اس شہر والوں کو اس میں سے نکال دو۔ اب وہ اور کچھ نہیں کر سکتا تھا، تو اس نے جب دیکھا کہ یہ بغیر اس کی اجازت کے ایمان لے آئے، تو اس نے کہا ضرور میں بری طرح کاٹ دوں گا تمہارے ہاتھ، کہ میں تمہارے ہاتھ کو اور تمہارے پاؤں کو مخالف سمت سے، یعنی اس نے کہا کہ اگر میں تمہارا دایاں ہاتھ کاٹوں گا تو بایاں پاؤں، اور اگر بایاں ہاتھ ہوگا تو دایاں پاؤں، یعنی اپوزٹ سمت سے دونوں چیزوں کو کاٹوں گا تاکہ تم بالکل بھی کسی کام کے قابل نہ رہو، محتاج ہو جاؤ۔ یعنی ظاہرہ اب اگر اپوزٹ سائڈ سے کاٹے ہوں گے، نہ وہ ہاتھ سے کام لے سکیں گے نہ پاؤں سے، اور تمہارے پاؤں مخالف سمت سے، پھر البتہ میں ضرور سولی پر چڑھاؤں گا تم سب کو۔ یعنی یہ کاٹنے کے بعد بھی اس کی تسلی نہیں ہوئی، پھر اس نے آگے کیا کہا کہ میں تم کو سولی پر بھی چڑھاؤں گا۔ قالو، ان سب نے کہا، انا، یقیناً ہم، الی ربنا، اپنے رب کی طرف، منقلبون، سب لوٹنے والے ہیں۔ وما تنقم، اور نہیں تو بدلہ لے رہا، منا، ہم سے، الا، مگر، ان، یہ کہ، آمنا، ہم ایمان لائے ہیں،
بآیات ربنا اپنے رب کی آیات پر، لما جب وہ آئی ہیں ہمارے پاس، ربنا اے ہمارے رب، افرغ تو ڈال دے، علینا ہم پر، صبراً صبر، وتوفانا اور تو فوت کر ہمیں، مسلمینہ اس حالت میں کہ ہم سب فرما بردار ہوں۔ میننگز کو دیکھ لیتے ہیں۔ قالو، قول اقوال مقولہ اور اقوال ذری کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ الا مرسل الیہ، مکتوب الیہ، الداعی الی الخیر، منقلبون انقلاب اور انقلابی اقدام، تنقم انتقام، انتقامی کاروائی، منا من جانب، منعن من حیث القوم، الا ماشاء اللہ، الا قلیل، الا یہ کہ، آمنا امن، ایمان اور مومن کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ بآیاتی آیت اور آیات قرآنی کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ علینا علیحدہ، علی الاعلان اور علی العموم، توفانا فوت، وفات اور فوتگی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ عربک کے ورڈ ہیں اس آیت تک، جاءت وہ آئی ہیں، افرغ تو ڈال۔ اب دیکھیے کہ آیت نمبر 125 میں انہوں نے کیا کہا کہ یقیناً ہم اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں، کہ تم جو مرضی کہتے رہو، ہمیں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ہمارے اوپر بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اپنی طرف لوٹنے کا موقع دیا اور ہدایت کا راستہ ہمارے لیے منتخب کیا۔ نہیں تو بدلہ لے رہا ہم سے، مگر صرف اس بات کا کہ ہم ایمان لائیں، یعنی تو ہم سے کسی اور بات کا بدلہ نہیں لے رہا، تو ہم سے اس بات کا بدلہ لے رہا ہے کہ ہم ایمان لے آئے ہیں۔ کس پر؟ اپنے رب کی آیات پر، جب وہ آئی ہمارے پاس، یعنی اب انہوں نے اس بات کی بھی تصدیق کر دی کہ جب اللہ کا پیغام، اللہ کی آیات ہمارے پاس آ گئیں تو ہم اس پر ایمان لے آئے، اور تم اسی کا بدلہ لے رہے ہو۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ سے وہ کیا دعا کر رہے ہیں؟ اے ہمارے رب تو ڈال ہم پر صبر، یعنی یہ جو ہمارے پر فرعون ظلم کر رہا ہے یا فرعون پلاننگ کر رہا ہے، تو ہم پر صبر ڈال دے اور ہمیں اسی حال میں فوت کر کے ہم فرما برداروں میں ہوں۔ یعنی دیکھیں کہ ایمان کا یہ لیول ہے کہ انہوں نے کہیں تو وہ مال کی اور حکومت کی اور سلطنت کی باتیں کر رہے تھے، اور یہاں ایمان لانے کے بعد ان کی حالت یہ ہو گئی کہ انہوں نے فرعون کا ہر ظلم برداشت کرتے ہوئے انہوں نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے کہا کہ ہم اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں، اور یہ جو ہم سے بدلہ لے رہا ہے وہ اس بات کا لے رہا ہے کہ ہم اپنے رب کی آیات پر ایمان لے آئیں۔ پھر جب آئیں ان کے پاس رب کی آیات، تو پھر انہوں نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کی کہ ہمیں صبر، تو ہمارے پاس صبر ڈال دے، ہمیں صبر کرنے والا بنا دے، اور ہمیں اس حال میں فوت کرنا کہ ہم فرما بردار ہوں۔ ہم مسلمان، ہمیں بھی یہ دعا کرنی چاہیے اپنے لیے کہ جب ہم فوت ہوں تو ایمان کی حالت میں ہوں، اور زندگی میں اونچ نیچ اور ہر دکھ سکھ میں صبر کا دامن نہ چھوڑنے والے ہوں، بلکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر کے دیے ہوئے ہر چیز پر صبر کرنے والے ہوں اور اسی سے مدد مانگنے والے ہوں۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔